بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بھلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقوی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ طنز وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ آج کی اچھی بات: محنت اور برداشت کامیابی کی کنجی ہے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ بغیر عمل کے علم ایسے ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ برائی جیت تو سکتی ہے لیکن برائی کے نصیب میں جشن فتح نہیں ہوتی۔ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ آزاد خیال ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن آوارہ مزاج ہونا بری بات ہے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی تدبیر اس وقت بھی جاری رکھتے ہیں جب زمانہ ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ غیرت ایک اچھی بات ہو سکتی ہے جب یہ مستقل اصول اور اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہو۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی ہے اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ ہمارے جانے کے بعد دنیا ویسے ہی قائم و دائم رہے گی جیسے ہمارے آنے سے پہلے تھی۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے اور غریب سے غریب عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ کمانا اور کام آنا دونوں ہی ضروری ہیں زندگی میں، کیونکہ کمانے سے روٹی ملتی ہے اور کام آنے سے دعا ملتی ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ میں کب سے ترس رہا تھا میرے آنگن میں کوئی کھیلے، ننھی سی ہنسی کے بدلے میری ساری دنیا لے لے، تیرے سنگ جھول رہا ہے میری باہوں میں جگ سارا۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک چھوٹا سا جملہ، تم سچے ہو۔ اگر ہر مسئلے کے بعد آپ کو ہی دل بھڑا کرنا پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ کم ظرف لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ جیسے ہی میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، آپ بہتر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہاں سب کچھ آپ سے شروع ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیں۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ عربی کہاوت ہے کہ اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو بھی کتوں سے اونچا ہی رہتا ہے۔ ہر کسی سے راستہ نہیں پوچھا کرتے، منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ۔ آپ کا ایمان اور عقیدہ اتنی طاقتور چیزیں ہیں جن سے آپ پہاڑ جتنے بھاری کام بھی بآسانی کر لیتے ہیں۔ ایک گاجر لیں اور اس کے 2 ٹکڑے کریں، ایک شیرے میں ڈال دیں اور دوسرے کو نمک لگا کر تیل میں رکھ دیں۔ چند دن بعد ایک ٹکڑا مربع اور دوسرا ٹکڑا اچار بن جائے گا۔ گاجر وہی ہے لیکن ماحول مختلف، نتیجہ الگ۔ لہٰذا جو کچھ بننا چاہتے ہیں ویسے ہی ماحول کے لوگوں میں بیٹھیں۔ یہ مثال پسند نہ ہو تو گاجر دھو کر کھا لیں۔ میں نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ سنا، شکریہ۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، وہ برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا لیکن اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دعا نہیں دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول
اور ایک مسکراہٹ۔ السلام علیکم، سلامتی ہو ان سب پر جو صبح ہوتے ہی میری دعاؤں میں آ جاتے ہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے، آمین یا رب العالمین۔ مال و دولت کے پجاریوں کے لیے یہ تصویر ایک واضح مثال ہے۔ چاہے جتنے بھی لوگوں کے حقوق غصب کر لو، جتنا بھی حرام جمع کر لو، آخر کار جانا خالی ہاتھ ہی ہے۔ جب تک عورت کی آنکھوں میں حیا نہ ہو تب تک اسے حجاب بھی فائدہ نہیں دیتا۔ ایک دن آپ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے والدین بالکل ٹھیک تھے، مگر اس وقت آپ کا ایک بیٹا اور بیٹی آپ کی جگہ لے چکے ہوں گے جو آپ کو غلط سمجھیں گے۔ چادر بچھا کے سیدہ فاطمہ کے واسطے یوں بیٹیوں کے مان بڑھائے حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیند بھی کیا غضب کی چیز ہے، آئے تو سب کچھ بھلا دیتی ہے اور نہ آئے تو سب کچھ یاد دلا دیتی ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ اے اللہ، میرے رزق کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہی رکھنا، آمین ثم آمین۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوتے ہیں، وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا بننا ہی پڑتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ اے میرے رب، اگر کوئی حاسد مجھے یا میری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ میری خوشی بھول جائے، آمین۔ عافیت سب سے بڑی دولت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اپنے گھر میں امن پایا، جسم تندرست ہو اور دن کا کھانا میسر ہو تو گویا دنیا کی سب نعمتیں اسے مل گئیں۔ آج ان کو دیکھیے جو سیلاب یا غزہ کے کیمپوں میں ہیں، جن کے گھروں میں چولہے بجھ چکے ہیں۔ زندگی پل بھر میں بدل جاتی ہے۔ عافیت اور امن جیسی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا گو رہیں۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما جو ہماری دعائیں قبول ہونے نہیں دیتے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر اپنی رحمت کر، بے شک تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، آمین۔ حجرہ دل میں روشنی کے لیے آؤ نا سے درود پڑھتے ہیں، سکون کے واسطے کیا ڈھونڈنا طبیبوں کو، سکون کے واسطے آؤ درود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں کے عیبوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، لیکن گناہوں سے خود کو بچانا ہی اصل کام ہے۔ تمہارے لیے اگر آج کسی کی بیٹی ٹائم پاس ہے تو اس وقت چیخنا نہیں جب تمہاری اپنی بیٹی کسی کے لیے ٹائم پاس ہوگی۔